من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 109 تا 110 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: افمن، کیا بس وہ شخص کہ جس نے اسس بنیانہ، بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے، ورضوان، اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے، خیرون، یہ بہتر ہے، امن اسس، یا وہ شخص کہ جس نے بنیانہ، اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی شفا جروف، گڑھے کے کنارے پر، ہارن، علی شفا جروف ہارن، گڑھے کے کنارے پر، ہارن، جو گرنے والا ہے، فانہار بہ، بس وہ اس کو لے کر گرے گا، فی نار جہنم، پھر وہ اس کو لے کر گرا جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا بس وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے، یہ بہتر ہے، یا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی گڑھے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گڑھا اس کو لے کر گرے گا جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال، ہمیشہ، بنیانہم الذی، ان کی عمارت کی، ان لوگوں کی تعمیر، الذی بنوا، جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، ریبتاً، تردد اور شک میں رہیں گے، فی قلوبہم، ان لوگوں کے دل، تردد اور شک رہے گا ان لوگوں کے دلوں میں، الا مگر ان تقطع قلوبہم، یہ کہ ان لوگوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کی تعمیر جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تردد اور شک میں رہیں گے، تردد اور شک رہے گا ان لوگوں کے دلوں میں، مگر یہ کہ ان لوگوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پیچھے آیات کریمہ میں آپ حضرات یہودیوں کے ایک راہب ابو عامر کے بارے میں سن چکے تھے کہ ابو عامر ایک بڑا شرارتی اور سازشی قسم کا شخص تھا، جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک شریک رہا، لڑائیوں میں، جنگوں میں، قتال میں۔ ابو عامر راہب، فتح مکہ کے بعد یہ شخص مدینہ المنورہ سے چلا گیا اور یہ وہاں پہنچا، جو ہے روم کے بادشاہ کے پاس، ہرقل کے پاس یہ چلا گیا، اور وہاں جا کے سازش کر کر روم کے بادشاہ کو تیار کیا مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے۔ اس نے حملہ کیا، وہ آئے غزوہ تبوک پہ، تبوک مقام پر جو مدینہ المنورہ کی حدود ہے، وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا، بغیر لڑائی کے مسلمان کامیاب ہو کر واپس لوٹے۔ تو ابو عامر راہب کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ سے، تو اس وقت جس وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے۔ صحابہ نے دیکھا آپ کے غمگین پنے کو تو تردد میں پڑے کہ کیوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ وجہ سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ کیوں نہ ایک مسجد بنے کہ جس مسجد میں مسلمان نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ تو کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء کے لیے جگہ دی کہ جہاں آپ کا اس قباء مقام پر جتنی جگہ آپ کا دل چاہے اس میں مسجد بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور مسجد قباء تعمیر کی گئی یہاں تک کہ وہ مکمل ہوئی۔ اب جب مسلمان وہاں نماز پڑھنے آیا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، نبی کی باتیں سنتے، مجلس قائم ہوا کرتی، تو یہ یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، منافقین سے برداشت نہ ہوئی، یہ بات منافقین سے برداشت نہ ہوئی۔ تو منافقین کا بڑا لیڈر ابو عامر راہب تھا، تو اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ مسلمان یہاں پر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں نہ ہم کوئی اس کے راستے میں ایک مسجد بنائیں کہ جس مسجد کو ہم اپنے مقصد کے لیے تعمیر کریں، سازش کے طور پر کہ جب وہ مسجد بن جائے گی تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، نماز وہاں پڑھنے جاتے ہیں، تو ان کو ہم اس مسجد کی طرف لے کر آئیں گے، یہاں پر رہ کر وہ نمازیں پڑھیں گے، ہم ان کے ذہن کو خراب کریں گے، دین سے انہیں دور کریں گے اور اسلام کے خلاف ان کو ابھاریں گے۔ تو ان کا مقصد دین کو نقصان تھا، پہنچانا تھا، ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنا تھا، اور ایمان اور اپنا ایک اڈا بنانا تھا جو جسے نظر رکھیں کہ کون مسجد قباء کی طرف جا رہا، کون نہیں جا رہا، کون مسلمان ہونے جا رہا، کون نہیں جا رہا، تو ہمارا ایک اڈا بھی ہوگا اور ہم دین اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ اس مسجد کا مقصد تو صرف اور صرف نیکی ہے،
نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر میرے نبی سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، ان منافقین سے، کہ جس وقت میں تبوک کے لڑائی سے واپس لوٹوں گا اس وقت اس مسجد کے افتتاح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو ہے غزوہ تبوک سے ابھی واپس نہیں لوٹے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حقیقت سے واقف کر دیا، مطلع کر دیا کہ آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، آپ نے تو اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اسلام کے لیے رکھی گئی ہے، دین کے لیے رکھی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی گئی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ دی تھی، تو آپ اور وہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزگی کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ تعریف بھی ان قبا والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ تو آپ نے اس میں کھڑا ہونا، اس میں کبھی نہیں جانا، اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد مسجد ضرار کی، تو مقصد ان لوگوں کا مسلمانوں کو، دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسجد ضرار کو گرا دیا گیا، اس کو منہدم کر دیا گیا، اور ان کی جو سازش تھی اس سازش میں وہ ناکام ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ آگے پچھلے آیات کریمہ میں اس کی تفسیر آپ کل سن چکے تھے، مزید جو اسی واقعے کا اگلا حصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا کہ افا من اسسا، کیا پس وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی، اسا کہتے ہیں بنیاد کو، عربی میں بنیاد کہتے ہیں تعمیر کو، کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی تقوی، اللہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ورضوان خیر، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے۔ یہ تعریف آ گئی مسجد قباء کی، بنیاد رکھی گئی اس کی تقوی پر، اللہ کی رضا کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں خیر، یہ بہتر ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھنا، تعمیر کرنا، یہ بہتر ہے؟ پھر آگے فرمایا امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرفین، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر۔ شفا کہتے ہیں کنارے کو، ایک شفا اگر شین کو زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ، اگر شین کی زیر کے ساتھ پڑھے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے شفا، صحت یابی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے شفاء للناس، لوگوں کے لیے قرآن کریم یہ شفا ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے قرآن کریم میں شفا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور، لوگوں کے دلوں کے لیے صحت یابی ہے۔ تو شفا اگر شین کے زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے صحت یابی، اور اگر شین کے زبر کے ساتھ شفا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا شفا کا معنی کنارہ، جرف کہتے ہیں گڑھے کو، گڑھا بہت بڑا گڑھا ہو، اور ہارن کہتے ہیں گرنا۔ تو فرمایا کہ یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرفین ہارن، گڑھے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، پھر وہ اس کو لے کر گرا، انہار لے کر گرا، فی نار جہنم، یہ نار آگ میں، جہنم جہنم کی آگ میں وہ اس کو لے کر گرا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک بہت بڑا گڑھا ہو اور اس گڑھے کے کنارے پر ایک عمارت ہو اور اس عمارت میں بہت لوگ رہتے ہوں۔ اب یقیناً جو اتنا بڑا گڑھا ہے وہ جب گرے تو عمارت کیا بچے گی؟ عمارت نے بھی گرنا ہے۔ اچھا جب عمارت اس گڑھے میں گرے گی تو اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بچیں گے نہیں، وہ بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔
وہ بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں مسجد ضرار کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے مسجد ضرار، اس کے پہلے ٹکڑے میں مسجد قباء کا ذکر فرمایا، اس کی تعریف فرمائی اس کو تعمیر کرنے والے لوگوں کی، اور اس ٹکڑے میں اسی آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت مسجد ضرار کی جو ہے مذمت بیان فرمائی کہ وہ مسجد ضرار عبادت کے لیے نہیں تھی، وہ تو ایک گڑھا تھا جو انہوں نے کفر کے لیے بنایا تھا کہ یہاں پر نقصان پہنچایا جائے، ان مسلمانوں کو تفریق ڈالی جائے ایمان والوں میں، دین اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، یہ مقصد تھا۔ تو وہ ایک گڑھا جو مسجد ضرار کی شکل میں انہوں نے کھودا، جب وہ گرے گا تو مسجد ضرار کو تعمیر کرنے والے بچیں گے، وہ بھی سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم ہے ابو راہب یہودی جو یہودیوں کا سردار تھا، بعد میں یہ عیسائی مذہب بھی اس نے اختیار کر لیا، تو ابو عامر راہب شخص یہ لیڈر تھا، ان لوگوں کا 10-12 افراد تھے، ان میں ثعلبہ نامی ایک منافق بھی تھا۔ تو یہ سب کے سب لوگوں کی سازش تھی اسلام کو نقصان پہنچائے جانے کی، تو یہ سب کے سب ظالم تھے، نفاق ان کے اندر تھا، کفر ان کے اندر تھا، یہودیت ان کے اندر تھی، اور یہودی ہمیشہ سازشوں میں رہے، ہمیشہ سازشوں میں رہے، اور سازش کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ان لوگوں کی سازشیں چلی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے پہلے بھی یہ کبھی اپنی بات پر نہیں جمے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل جتنے تھے سب کے سب یہودی تھے، یہودیوں کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم تورات کو نازل فرمایا، لیکن یہ ضدی قسم کے انسان تھے، کچھ دن عمل کرتے تورات پر پھر چھوڑ دیتے، کچھ دن عمل کرتے پھر چھوڑ دیتے۔ وہ واقعہ سنا نہیں کہ جس وقت تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور ان لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر جب انہیں بار بار کہا گیا تو قبول تو کیا، لیکن کہنے لگے ہم ان مضامین پر عمل کریں گے جو ہمارے لیے آسان ہے، جو مشکل مضامین ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے، نہ ان کو قبول کریں گے نہ ان پر عمل کریں گے۔ کبھی کسی بات پر ہوتے، کبھی کسی بات پر ہوتے، اور مکرتے رہتے، مانتے رہتے، انکار کرتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ورنہ سب کو اس کے نیچے دبا دوں گا، ہلاکت ڈالوں گا۔ ان سب نے توبہ کی، کہنے لگے نہیں ہم جو ہے مانیں گے، تورات کے مضامین پر عمل کریں گے۔ پھر ان کو قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ کیا گیا، بزدل تھے، نہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت سے لے کر دیکھیں آج تک یہودیوں کی سازش چلی آ رہی ہے۔ اب فلسطین ہے، فلسطین آپ کو کیا لگتا ہے فلسطین کے مسلمانوں نے، حماس نے، مجاہدین نے جو ان روسیوں پر حملہ کیا ہے، ان پر اسرائیل پر جو یہ حملہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر کے بچوں کو ہلاک کر رہے ہیں، عورتوں کو ہلاک کر رہے ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ اپنے ان اسرائیلی عورتوں کو بھی ہاتھ تک نہیں لگا رہے، چھو تک نہیں رہے، ان کو دوپٹہ دے رہے، ان کو لباس دے رہے، ان کے بچوں کے تحفظ کر رہے، نہ بچوں کو کچھ کہہ رہے، نہ عورتوں کو کچھ کہہ رہے، نہ بوڑھوں کو کچھ کہتے۔ یہ جنگی اصول ہوتے ہیں اسلام کے، اسلام نے جو جنگی اصول دیے ہیں اس کے مطابق وہ جہاد کر رہے ہیں، اور وہ ان پر ظلم کے لیے ان پر حملہ نہیں کیا۔ فلسطین کے مجاہدین نے انہوں نے حملہ اس لیے کیا کہ 70-75 سالوں سے فلسطین کی سرزمین پر ناجائز جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور مسلسل وہ فلسطینیوں کو شہید کرتے جا رہے تھے، اور مسجد اقصی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے عورتوں پر، بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر۔ تو وہ اپنا اس ناجائز قبضہ جو انہوں نے کیا ہوا تھا 70-75 سالوں سے، اس کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ان پر حملہ کیا، اپنی زمین کو ان سے چھڑانے کے لیے، ان کے ظلم سے اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو چھڑانے کے لیے اسرائیلیوں پر انہوں نے جو ہے حملہ کیا، کوئی ناجائز حملہ نہیں کیا۔ اور جو دکھلا رہے، اور پھر دوسری طرف یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے حملہ کیا، وہ نہ عورتوں کو چھوڑ رہے، نہ بچوں کو چھوڑ رہے، نہ جوانوں کو چھوڑ رہے۔ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آبادی والے علاقے پر
دشمن حملہ نہیں کیا کرتا. زیادہ تر جب جنگیں ہوتی ہیں عام طور پر جو حملہ ہوتا ہے وہ دشمن ملک کے اڈوں پر، دشمن ملک کی چھاؤنیوں پر، دشمن ملک کی بارودی سرنگوں پر، دشمن ملک کے وہ جو ہے ذخائر جہاں پر ان کے بارود ہیں، میزائل ہیں، ان کے ملک کا سسٹم جن علاقوں سے چلتا ہے، ایئرپورٹ وغیرہ، اور تو ان جگہوں پر وہ حملہ کیا کرتے ہیں. آبادی کی طرف حملہ نہیں کرتے. جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نے جو فلسطین کا علاقہ غزہ ہے وہاں پر آبادی پر، بڑی بڑی عمارتوں پر، ہوٹلوں پر، سکولوں پر، کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر، ہاسپٹلوں پر انہوں نے حملے کیے اور ان کو مسمار کیا گیا. تو یہ تو ظالم ہے یہودی. یہ کس اعتبار سے مظلوم ہے؟ مظلوم نہیں ہے، یہ ظالم ہے. اور ان کو پھر کہہ رہے کہ یہاں سے نکلو، غزہ کو چھوڑ دو. اب غزہ کو چھوڑنے کے لیے بھی کہہ رہے، اور جو نکل رہے ان کے قافلوں پر بم برسا رہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ یہودی کبھی بھی نہ دوست بن سکتے ہیں، نہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ بن سکتے ہیں. ان کی یہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف، ان کی جو دل میں جو نفرت بھری ہوئی ہے وہ قدرتی طور پر روز اول سے ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبیوں کو انہوں نے ستایا، نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، ان کی بے حرمتیاں کی، ان پر ظلم کیا ان لوگوں نے. یہ کبھی کسی کے نہیں بنے، تو آج کیسے بن سکتے ہیں؟ آج کیسے بن سکتے؟ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں، اور آج تک سینکڑوں جنگیں ان کے خلاف ہوئی ہیں، اور مسلمانوں نے ڈٹ کر ان سے جہاد کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے ان کے خلاف جہاد کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے ان کو نکالے جانے کا حکم عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی اور اب زمانے کے بعد بھی لوگوں کو، ایمان والوں کو بشارتیں دیے ان کے خلاف لڑنے کے اعتبار سے. آپ اندازہ کیجئے اس سب کے باوجود آپ اگر پوری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں، اپنے بھائیوں کا ساتھ نہ دیں، ان کے ظلم اور ستم کے خلاف جو ہے عملی کوئی معاملہ پیش قدمی نہ کرے، تو آپ اندازہ کریں یہ ہمارے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ ہم مسلمان پکے نہیں ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں. جو ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ہمیں بزدل بنا دیا کس چیز نے؟ موسیقی نے، گانے بجانوں نے، نیٹ ورک نے، سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال نے، فلموں نے، ڈراموں نے، ان چیزوں نے ہمیں بزدل بنا دیا. مال کی محبت، دنیا کی محبت، اس چیز نے ہمیں بزدل بنا دیا. تو جب تک دنیا کی اور مال کی محبت کو ختم نہیں کریں گے، جب تک دنیا کی محبت کو دلوں سے ختم نہیں کریں گے، دنیا داری کو دلوں سے نہیں نکالیں گے اور تقوی کو دل میں نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک ہم مضبوط مومن نہیں بن سکتے، مضبوط مسلمان نہیں بن سکتے. اپنے اندر سے بزدلی کو، دنیا پرستی کو نکالنا پڑے گا، پھر ایمان بیدار ہوگا. اور جب مومن کا ایمان بیدار ہوتا ہے تو دنیا کے ایٹم بم بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اس کے دل میں رب بستا ہے اور وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ اللہ کے لیے مرتا ہے. اسے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسے معلوم ہے زندہ لوٹوں گا تو غازی ہوں گا، فضیلت سے خالی پھر بھی نہیں رہوں گا، اور مر گیا تو شہداء کے جو ہے برابر اللہ مجھے شہداء میں میرا شمار فرمائے گا. اور شہید کا درجہ تو آپ کو علم میں ہے. جب شہید ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو لڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اور شہید کا احکام ہے کہ جس لباس میں شہید ہوا اسی لباس میں اس کی تدفین ہوتی ہے. وہ لباس اتارا نہیں جاتا، اسے کفن نہیں پہنایا جاتا، اسے غسل نہیں دیا جاتا. اسی طرح وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہداء زندہ ہوتے ہیں. اور یہ مردار، یہ یہودی جو مرتے ہیں یہ مردہ ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں ایمان کی خوشبو پیدا فرمائی ہے، اور شہید کے بعد ان کے خون میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ پاکیزہ جسم ہوتا ہے، پاکیزہ وجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ یہودی
ظالم لوگ ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو انہیں سازشیں رچی تھی جو مسجد ضرار کو بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اختیار کرنے کے لیے، اللہ نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور جب ان کی یہ سازش ناکام ہوئی تو پھر سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا لا یزال، ہمیشہ، بنیانہم الذی، ان کی وہ عمارت کہ جس کو بنو انہوں نے تعمیر کیا، بنیاد رکھی، ریباتن، تردد اور شک میں رہیں گے، تردد اور شک، فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں میں رہے گا کہ کتنی محنت سے مسجد ضرار کو بنایا اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور اب اس کو مسمار کر دیا گیا تو ہمارے تو سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ تو یہ تکلیف ان کے دلوں میں رہے گی، یہ تکلیف ان کے دلوں میں رہے گی۔ کیسے ان کو پتہ چلا اور کس طرح یہ مسجد گر گئی؟ اس تکلیف، اس شک اور اس تکلیف میں یہ ان کے دل مبتلا رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ان تقطع قلوبہم، اور ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تردد اور شک میں پڑھ پڑھ کر اس تکلیف میں کہ مسجد ضرار کو گرا دیا گیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دیا گیا، تو ان تردد اور شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان کے اندر سے تکلیف اس کے گرائے جانے کی تبھی ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے جائیں گے۔ کیسے؟ یعنی کہ مر جائیں گے، اس سے پہلے جب تک زندہ رہیں گے یہ تکلیف ہی میں رہیں گے اور یہ تکلیف انہیں کھائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ ہی جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ ہی خوب جانتے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے سازش رچی، نبی کو بتلا دیا، وحی کے ذریعے قرآن اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افتتاح کرنے کے بجائے اس ساری مسجد ضرار کو گرا دیا، منہدم کر دیا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ان قرآن کریم کی آیات میں منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، غزوہ تبوک کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور یہاں پر ان آیات کریمہ میں مسجد ضرار کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں کی سازشیں کس قدر ہر دور میں، ہر زمانے میں رہیں اور آج بھی رہیں، اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے، قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ یہودیوں کا وجود رہے گا اور یہ مرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودی یہ دجال کی تیاری میں لگے ہوئے کہ ان کا پیشوا، ان کا امام دجال ہوگا، اور امامہ مسلمانوں کا پیشوا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، دجال کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور پھر 40 سال زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، پھر اللہ کے حکم سے وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی، اور اس کے بعد جو جتنے بھی مسلمان ہوں گے پھر یہ سب ایک تر و تازہ خوشبودار ہوا چلے گی، جس کی ہوا کی لذت سے اے مومنوں تمام کے تمام اس زمین پر رہنے والے مسلمان وفات پا جائیں گے، اور اس زمین پر صرف کون رہیں گے؟ کافر لوگ، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، اس پوری سرزمین پر، پوری دنیا کی زمین پر یہ کافر لوگ رہیں گے۔ پھر ان کافر لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، چاند ستارے ٹوٹیں گے، سمندر ابلیں گے آگ کی طرح، یہ سمندر آپ کے آگ بن جائیں گے، جہنم بن جائے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سب کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس طرح دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت پھر جتنے لوگ مر چکے ہوں گے، چاہے وہ سمندر میں غرق ہوئے، چاہے زمین میں دفن ہوئے، چاہے ہواؤں کی نظر ہوئے، چاہے پانی میں وہ بہہ گئے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ کا حکم سے ان کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو مٹی بن چکا ہوگا ان کا وجود بنے گا، اور وہ نکلیں گے، سمندر سے ان کا وجود نکلے گا، مٹی سے ان کا وجود نکلے گا، ہواؤں سے ان کا وجود سمٹے گا، اور وہ اپنا ایک انسانی وجود پورا کا پورا حاصل کر لیں گے، اور پھر اللہ کا حضور ان کی پیشی ہوگی، اور پھر جواب دہ ہوں گے میں اور آپ پوری دنیا کے انسان، بتاؤ زندگی کیسے گزار کر آئے،
اللہ کے حکم کو کتنا مانا، کتنا چھوڑا، اس وقت جواب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی پالیں گے، ذرا بھر بھی برائی کی ہوگی اسے بھی پالیں گے۔ نیک لوگوں کو اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برے لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں رہیں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یصلونھا یوم الدین، بدلے کے دن اللہ ان کو ضرور وہاں پر پہنچائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا ذرا بھر بھی کوئی ملکیت نہیں رکھے گا، کام نہ آئے گا، اور اس وقت حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ آج یہ دنیا کا طاقتور حکمران اپنا حکم چلاتے ہیں، جب ان کا دل چاہا جس کے خلاف جنگ کر دی، خاص طور پر یہودی، یہ نصرانی، یہ بدبخت لوگ، یہ کافر لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں رہے اور اپنے آپ کو فرعون سمجھتے، خدا سمجھتے، لیکن اللہ اس وقت ظاہر کرے گا، بتاؤ اب اصل حاکمیت کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم نے نہیں مانا، اب بتلاؤ کون ہے اصل حاکم، کون ہے اصل اس دنیا کو بنانے والا، تمہیں وجود دینے والا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے۔ بہرحال میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، مسلمانوں کا ساتھ دو، مسلمانوں سے محبت رکھو، آپس میں متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور جہاں کی بھی دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کے حق میں آواز اٹھاؤ، ان کے حق میں آواز اٹھاؤ۔ عملی طور پر حکومت اجازت دیتی ہے، ان کے لیے نکلو جہاد میں، اگر حکومت اجازت دیتی ہے، خود سے نہیں، حکومت کی اجازت سے۔ اور سب سے اول ترین پہلے قدم جو اٹھانا پڑے گا وہ حکومت کو اٹھانا پڑے گا، افواج پاکستان کو اٹھانا پڑے گا، عہدے داروں کو اٹھانا پڑے گا۔ رعایا تو بعد میں آتی ہے، لیکن رعایا کو اگر پہلے وہ اجازت دیتے تو مسلمان، یہ علماء، یہ سب تیار ہیں نکلنے کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور فلسطینیوں کو اللہ تعالی اسرائیل پر غلبہ نصیب فرمائے، اور اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اللہ رب